سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے؟ جواب ہے، زنا کرنے سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال ہے، قرآن پاک کی سورہ رات کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک کی سورہ رات کا مطلب بادل کی گرج ہے۔ کتنے دنوں سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ 3 دن سے پہلے۔ سوال ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی۔ جواب ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس وقت بسم اللہ پڑھنے سے انسان کافر بن جاتا ہے؟ حرام کام کرتے وقت، جیسے زنا اور شراب پینا۔ کون سا جانور اگر مالدار لوگ پالیں تو اللہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداروں کو بکریاں جبکہ محتاج لوگوں کو مرغیاں رکھنے کا حکم دیا ہے، اور جب مالدار مرغیاں پالنے لگیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ سوال ہے، منت ماننا کیسا ہے؟ جواب ہے، جائز ہے اور منت مان کر پورا کرنا واجب ہے۔ واقعہ معراج سے کیا مراد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس، جنت و دوزخ اور آسمانوں کا سفر۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے؟ جواب ہے، حضرت ادریس علیہ السلام۔ کیا میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے؟ میت کو دفن کرنے کے بعد اسے کسی ضرورت کی وجہ سے نکالا جا سکتا ہے، اگرچہ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ اگر میت کو غسل یا جنازہ کے بغیر دفن کیا گیا ہو تو اسے غسل دینے اور جنازہ پڑھنے کے لیے قبر سے نکالا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کی تردید کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان اسباب کے علاوہ بھی اگر کوئی ہنگامی ضرورت ہو تو میت کو قبر سے نکالنے میں حرج نہیں۔ ابو مسلم خراسانی کا اصل نام کیا تھا؟ ابراہیم بن عثمان۔ سوال ہے، اس مسلمان جنرل کا نام بتائیں جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بدک کر بھاگ گئے۔ جواب ہے، حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال ہے، فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ جواب ہے، نور سے۔ سوال ہے، قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ کون سی قوم تھی؟ جواب ہے، قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ قوم عاد تھی۔
سوال ہے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو، اسی وجہ سے ان کو طیار کہتے ہیں۔ کس نبی کی موجودگی میں ان کی قوم پر موت کا فرشتہ نہیں آیا؟ حضرت حنظلہ علیہ السلام کی امت پر حضرت حنظلہ علیہ السلام کی موجودگی میں 7 سال تک ملک الموت نہیں آئے اور کوئی بھی موت واقع نہیں ہوئی تھی۔ کون سے نبی صرف 33 سال اس دنیا میں رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی کبھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے؟ جی ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے لے کر گئی تھی۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنے مدینے گئی تھی اور وہاں 1 ماہ رہی تھی۔ سوال ہے مصر کو کس سپہ سالار نے کس سن میں فتح کیا؟ جواب ہے عمرو بن العاص، 640 عیسوی تا 642 عیسوی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ امام سدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ اور مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال ہے وہ کون سے چچا تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل سے بدلہ لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خوشی اس میں ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخری سب سے بڑا عذاب کس قوم پر آیا؟ آخری اور سب سے بڑا عذاب قوم سمود پر آیا۔ پہلے نبی کا نام بتائیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ جنت میں کون سی 2 عبادتیں باقی رہیں گی؟ ایمان اور نکاح۔ سوال ہے قرآن مجید میں امام الناس کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کس زندہ انسان کی روح باہر نکل کر بھٹکتی ہے؟ نیند کی حالت میں سویا ہوا انسان۔ سوال ہے کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کون سی انجیل صحیح انجیل کے قریب سمجھی جاتی ہے؟ انجیل متی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں چاروں خلفائے راشدین میں سے وہ کون ہیں جن کے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ وہ مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ نماز تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20 رکعتیں۔ سوال ہے وہ کون شخص ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے؟
جواب ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے جن کا نام عاصم بن برکھیا تھا، اور یہی وزیر بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے کی مقدار سے پہلے ہی لے آیا تھا۔ شیش لفظ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کا عطیہ۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کس نے کھودی؟ جواب ہے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بنو ثقیف کے بت لات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کو بھیجا؟ حضرت ابو سفیان مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا۔ جنات کا سب سے خطرناک کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا جنات کا سب سے خطرناک کام ہے۔ رات کو سر کے نیچے کیا رکھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے گندم کے دانے، واللہ عالم۔ قرآن کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں۔ سوال ہے، کس جانور میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے؟ جواب ہے اونٹ میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے، چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے۔ کس کو فاتح سندھ کہتے ہیں؟ محمد بن قاسم کو۔ کن 3 گھروں میں اللہ پاک کا قہر نازل ہوتا ہے؟ 3 گھروں میں اللہ کا قہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کو 3 گھر سخت ناپسند ہیں۔ وہ گھر جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں۔ جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہوا ہو اور اسی مارے ہوئے حق کے پیسے سے اس گھر کی روشنی اور تکبر ہو، جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے نہیں لکھا کرتے۔ کون سے صحابی اسلام لانے سے قبل بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی نمازیں پڑھتے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ 2 خداؤں کو۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں؟ جواب ہے سراقہ بن مالک کو۔ سوال ہے، وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ بتائیں کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں کس نے انتقال فرمایا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔